مقاصد پوری انسانیت کے لیے ہونے چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پلانٹ ارتھ سے متعلق نہیں ہیں، آپ کو کسی اور سیارے سے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ماجد علی شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم غور و فکر کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے ایسی سوچ، ایسا خیال اختیار کر پائیں کہ ہمارے تمام ڈیسیژنز، میکسیمم ڈیسیژنز ٹھیک ثابت ہونا شروع ہو جائیں۔ ہم ان زندگی کے حوالوں کو ڈسکس کریں کہ جاننے کے بعد ہماری شخصیت کے اندر ایک خاص قسم کی کشش اور مقناطیسیت پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کے ولیوں کا، سرکار کے صحابہ کا، اولیاء اللہ اور پھر آل نبی کا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اللہ کے آسرے کی، ان کے احکامات کی، ان کے ارشادات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم طے کر پائیں کہ اس کم وقت میں جو دنیا میں ہمیں عطا کیا گیا، اس کم وقت میں ہم ایسی کون سی اپروچ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ارد گرد خوشیاں ہوں، ہماری وجہ سے کامیابیاں لوگ سمیٹیں، ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہم سے منسلک ہیں ان کو خوشیاں نصیب ہوں، ان کو کامیابیاں حاصل ہوں۔ اس کے لیے جب ہم اللہ کے دوستوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پہ واصف صاحب کا قول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مقصد کا حصول قوموں کو عروج دیتا ہے، اور انفرادی کامیابی انسان کو ذات کے خول کے اندر قید کر دیتی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف واصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقاصد کا ہونا اشد ضروری ہے، تو دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقاصد انفرادی نہیں ہونے چاہیے، یہ مقاصد اجتماعی ہونے چاہیے، یہ مقاصد قوم کے لیے ہونے چاہیے، یہ مقاصد پوری انسانیت کے لیے ہونے چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پلانٹ ارتھ سے متعلق نہیں ہیں، آپ کو کسی اور سیارے سے اس دنیا میں بھیجا گیا؟ جیسا کہ ہم مسلمان ہونے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ہمیں جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا، تو جنت کو مطلب کوئی اور پلانٹ ہے، یہ مارس، نیپچون، یورینس، کوئی اور پلانٹ ہے۔ there is something else out there جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں پہ ہم تھے۔ تو اگر ہم کسی دوسرے پلانٹ سے اس دنیا میں آئے ہیں تو اب جو وقت ہم نے گزارنا ہے اگر وہ با مقصد ہوگا تو ہمارا آنا با معنی ہوگا، اگر وہ بغیر مقصد کے ہوگا تو پھر اس کے کیا معنی؟ یہ پھر اسی طرح ہو جائے گا جیسے ایک جانور اور ایک جنگل میں رہنے والا کوئی بندر، کوئی لومڑ، سانپ، کوئی بچھو، اور دوسری طرف آپ اور میں اشرف المخلوقات۔ ہم نے اپنی زندگی کو مقصد دینا ہے، جو مقاصد ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعین کر رکھا ہے، جو اللہ نے ہمیں اپنے احکامات، اپنے قرآن اور اپنے پیارے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، ہم ان مقاصد کو تھام لیں۔ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، جائیداد کا مسئلہ تھا، بیوی کو خاوند نے طلاق، کوئی بھی چپکلش تھی، جو بھی تھا، لیکن انفرادی مقصد اس کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں تو ان کا مقصد شاید ارننگ، پیسے کمانا ہے، شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ گاڑی لے لیں، آئی فون لے لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سپورٹس مین ہے تو وہ انفرادی مقاصد کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، فٹ بال کے حوالے سے دیکھ لیں، انفرادی مقاصد کو لے کے چل رہا ہے۔ تو جب ہم ذات کے خول میں قید ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں بھائی نظر نہیں آتا، ہمیں اپنی اولاد نظر آنا ختم ہو جاتی ہے، اولاد کو ماں باپ نظر آنا ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کا محور اس کی ذات بن چکی ہے۔ خدا کا خوف کریں، اپنے آپ کو ذاتی مقاصد سے نکالیں،
آپ یاد رکھیے گا جب آپ بچے تھے تو آپ نے اگر ٹاپ کیا یا آپ نے اچھے گریڈز دیے یا آپ کرکٹر تھے تو آپ نے 100 کیا تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے اپنے والد سے جا کے ملیں اور ان کو بتائیں کہ آج میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ تو جو انفرادی مقاصد ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی انسان کی ضرورت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک عظیم انسانی برادری کی حیثیت میں پلانٹ ارتھ پہ رہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم اپنی قوم کے لیے ایسے مقاصد طے کریں جو ہماری قوم کو فائدہ دیں، اس ملک کو فائدہ دیں اور پھر الٹیمیٹلی پوری انسانیت کو فائدہ دیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے کامیاب انسان، اس کائنات کے سب سے کامیاب انسان حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی دینے میں ہے، لینے میں نہیں ہے، کامیابی عطا کرنے میں ہے۔ اگر آپ عالم ہیں تو عطا کیجئے، اگر آپ بزنس مین ہیں تو لوگوں کو، اس ملک کے نوجوانوں کو، لوگوں کو اپرچونٹیز دیجئے۔ اگر آپ کرکٹ سے متعلق ہیں تو آپ ٹیلنٹڈ بچوں کا، ٹیلنٹڈ لوگوں کا حق مت کھائیے، ان کو عطا کیجئے، ان کو دیجئے۔ اگر آپ کسی بھی بزنس میں، آئی ٹی کے بزنس سے منسلک ہیں تو شیئر کیجئے، اپنی کامیابیوں کو تقسیم کیجئے، ان میں حصہ دار بنائیے لوگوں کو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ کو بھی بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ تو یاد رکھیے کہ مقصد کا قوم کے ساتھ جڑا ہونا، کسی دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا اشد ضروری ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو اس کی بنیاد کوئی دوسرا ہی ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ ہوگے، ماں باپ کے لیے محنت کیجئے، بہن بھائی ہوگے، ان کے لیے عزت کمائیے۔ اگر آپ یہ کام کر پائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ سے خوش ہوں گے، اور اگر وہ خوش ہوں گے تو یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ ماجد علی شاہ یوٹیوب چینل صرف اور صرف اس سوچ کے ساتھ شروع کیا گیا ہے کہ ہم زندگی کے ان حوالوں کو جاننے کے لیے اجتماعی سفر کا آغاز کریں، اور ضرور کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ ایسی ڈسکشن کو آگے بڑھایا جا سکے جو ہماری سوچ کو تبدیل کر پائے، اعلیٰ کر پائے، ہائر سٹینڈرڈز کی طرف ہماری سوچ کو لے جا سکے۔ میں آپ کے کمنٹس کا اور آپ کی رائے کا اور آپ کی تصحیح کا اگر کسی بھی حوالے سے آپ کرنا چاہیں تو میں منتظر رہوں گا۔ مجھے یقیناً آپ کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ میں بہت مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔